الحمدللہ والسلام على سيد الأنبياء سيد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ہم فخر سے فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی ہوتی تھی داریں
ابن علی ہے۔ جو سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے اس کو دعوت دیتا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین بی پناہ است حسین، سردار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاد شیوش و لہا اندوختیم، نقش اللہ پر سہرا نوشت، صدر عنوان نجات ماں نوشت، اے سبا اے پہ کے دور افتادگاں، عشق ماں پر خاک پاکے او رسان۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اور حسب معمول انشاءاللہ ذکر ہے جی لطف و سرور، جنہ بائیاں گرمی بھی لگتی ہے میرے بچیاں نو میرے بزرگان، واللہ میں ذکر حسین چبے کے پیارنا میرا دل کرتا ہے تو ان ساریاں میں ٹھنڈی ہوا پہنچان دی کوشش کرا، لیکن میں کوئی صاحب جائیداد بندہ نہیں، فقیر جیا بندہ، جتنا کوئی انتظام کر سکنا میرے بھائی راضی لگیا۔ دعا کریا کرو زہرہ دلال کرم نوازی فرمان، جو نہ کرم نوازی فرمائیں تو ہو سکتا ہے انجی ہو جائے۔ عزیز علی بکار علی میرے مرشد علی مولا علی، اسی چونکہ بیعتہ مولا علی سرکار دی، اسی مریدہ مولا علی سرکار دے، ساڑھا سلسلہ بیعت چشتیاں دا مولا علی سرکار دا، باقی سلسلے بھی سونے، صدیق اکبر بھی سونے نے، عمر فاروق بھی سونے نے، ذوالنورین بھی سونے نے، میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ اسی حضور دے غلامہ دے صحابہ دے نوکران سی تحقیدہ رکھنیا، میرے کملی والے دا ایک باری بول چھٹو پڑھتے سی ذکر کربلا دے کرنے پر ایک باری در عقیدے تے مور ہو جائے، میرے کملی والے دا سارے نو بولے پیار نہ سارے آنکھوں میرے کملی والے دا نو مائنس ون نو مائنس ٹو، میرے نبی مجھر نے ایک باری تک لے ہے لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مرعانی، جن نے آمینہ دے لال دا ایک باری چہرہ تک لے اللہ نے جہنم دی آگ تو آزاد کر چھڑیا ہے، تاں سنیا دن میرے کملی والے دا
کدی حضور دے صحابہ دی بے ادبی نہ کریا جے او جے سیال میں عشق کرنے آ جنہ بندیاں سن جو مینا دینا اس ذکر دا دین دے رہن اسی حضور دی آل دا ذکر قبر وچ بھی کر دیا رہنا ہے حشر وچ بھی کر دیا رہنا ہے دنیا دے ہے ہی تھوڑی یہ مقدرہ دی گل ہوندی ہے مقدر چنگے ہون تے بندے دے دل چلی دا عشق ہوندا ہے جڑے بندے توجہ رکھ دیو ایک گل میری توجہ نال سنو میں بالکل صحیح اپنے عقیدے دی وضاحت بندہ سمجھدا شمر جانتے ہو نا شمر دنیا دا سب تو لعنتی انسان شمر ہے لفظ ویسے شمیر ہے لیکن ایسی بولنے ہیں شمر ساڑی زبان ہے لفظ ویسے شمیر ہے لغت دے اعتبار نال شمر قرآن دا حافظ ہے گل بڑی دھیان نال سنن والی شمر حافظ قرآن سی اور نیرا حافظ نہیں سی کاری بھی سی کتاباں چ لکھیا ہے جدوں کعبے دے غلاف نال لپٹ کے شمر دعاواں کردا تے روندا ہا تے لوگ طواف چھڈ کے اودیاں دعاواں سنتے ہیں شمر ایڈا عبادت گزار سی اچھا کثرت سجود دی وجہ تو یعنی سجدیاں دی کثرت دی وجہ تو دے متھے تے محراب بن گیا ہے پیشانی ہوتی دے اتے گٹے بن گیا سی ہے نشان بن گیا سی شمر ایڈے سجدے کرتا ایک روایت ہے کہ 16 مرتبہ ہے تے ایک روایت ہے کہ انہیں 36 مرتبہ کعبے دا حج کیتا ہے شمر 36 مرتبہ کعبے دا حج کیتا ہے ایک روایت 16 مرتبہ ہے اور ان حج کیتا ہے کہ وہ دے کوڑ اونٹ بھی ہوندے ہیں تے گھوڑے بھی ہوندے ہیں انہیں 36 دے 36 حج پیدل کیتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ ہو جدو جگہ سفین یا سفین ہوئی ہے اس وقت وہ مولا علی سرکار دے نال سی اور ہراول دستے پہلیاں صفحہ جا کے لڑدا سی مولا علی سرکار دے نال ہو کے مولا علی سرکار دے مقابلے والے نال پہلیاں صفحہ لڑدا سی خوش الہان کاری حافظ عابد زاہد تہجد گزار ایڈا لانتی کیوں ہے جملہ قابل غور ہے اچھا چلو دوجے پاس یہ چنگا ایڈا سی نا دوجے پاسے غور بن یزید ریاحی التمیمی ایک کوفے دا او سردار ہے جڑا یزید دی فوج دا کمانڈر ہے توجہ ہے حضرات یزید دی فوج دے ہراول دستے اے رنگ ہے او مولا علی دے ہراول دستے جدا نام شمر ہے اور یزید دی فوج دا ہراول دستہ فرنٹ والے سپاہی ہے اور یزید دا نام شمر مولا علی نا پہلے دستے عبادت گزار ان عبادت ریاضت دا کوئی ذکر نہیں بھائی تاریخ میں نہیں پڑھ سکیا ڈھونڈ دا رہا باقی دے لبے وہ عبادت کو کرتا اور کوئی عبادت دا ذکر نہیں ملیا کوئی دی ریاضت دا ذکر نہیں ملیا نہ دی حج دا ذکر ملیا ہو سی میں نہیں ملیا میں ڈھونڈیا اور دی عبادت دا ذکر نہیں ملیا شمر دیاں عبادتاں نال کتاباں بھریاں پئیاں عبادتاں دے باوجود شمر لانتیاں دا سردار ہے اور جنتیاں دا سردار ہے آخر یہ فرق ہی عبادتاں اس پاس سے نہیں دے کوئی نہیں فرق یاد کر کے جڑا بندہ سمجھ جائے اس بندر میں داد دیا گا فرق صرف ہی کوئی شمر نے عبادتاں کیتیاں نے پر علی چھوڑ گیا ہے اور نے عبادت نہیں کیتی آل محمد دا دامن تھام گیا اللہ بیڑا پار کر چھایا بس سجن فرق علی دے فرق علی دے سارے دب کے بولیا کرو بھائی اصل ایک مجمع ڈھیرے آواز نہیں جاتی میں کہہ دینا جڑا بھائی پہندا ہے حسینیت اے مقصد ہے کہ حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت ہاں مسئلہ ذہن دے اندر بیٹھ گیا کہ نا
مطلب ہویا گل عبادتاں دی نہیں، گل علی دی جدے اندر علی ہوئے وہ عبادت تھوڑی بھی ہوئے بھی سائیاں پار لے جانا ہے، جدے اندر بغض علی ہوئے عبادتاں بڑھ جامی ہون تے لانت جاندہ سردار ہے قبول نہیں ہون گئی۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے حب آل محمد۔ میرے نبی پاک سرکار نے کی فرمایا؟ فرمایا لوگو اے علی، میرے نبی نے دعا دیتی اے اللہ، علی سرکار دا رتبہ ہے، علی سرکار دا مقام ہے، میرے نبی نے فرمایا العلی مع الحق اللہم ادر الحق معہو حیث دارا۔ فرمایا اے اللہ، حق علی دے ناڑے میرے مالکہ جس پاسے علی دا منہ ہو جائے، حق دا رخ اس پاسے ہو جائے۔ بھائی میاں بندے اندنے اپنے پیوہاں تے ایڈا فخر نہیں کرنا چاہیے، مجھ میں نہ فخر نہ کریا کرو، پر تحدیث نعمت واسطے جی بابا علی جیا ہوئے تے بندے ناز تے آئی جاندے نا۔ تحدیث نعمت ہے کہ اللہ پاک نے بندہ فقیر دی نسبت علی پاک نال دوری رکھی ہے۔ الحمدللہ میں بیٹا بھی مولا علی دا، میں مرید بھی مولا علی، اور اس گلتے میں ناز رکھنا، الحمدللہ ناز بھی رکھنا، اپنے بیلیاں نو دعوت بھی دینا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی۔ جڑا علی دا مرید ہے بھائی وہ بندہ بولے دوجے ساڑھے ناڑا شامل ہو جاؤ یار، سارے ہی علی دے نوکر ہیں۔ یہ میرے بچوں میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید نہیں کوئی مل کے پڑھ سکتا نال نہیں آواز پھر دی جتے جتے بیٹھے ہو کھڑے ہو مل کے کہہ لو میں مرید ہاں۔ مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے اس جگہ دے اللہ دے نوری فرشتے آکے اے ساری محفل دی کوریج کر رہے ہیں، انہاں جا کے دسنا کیڑے کیڑے مرید بول کے مور پہ لوان دیا میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں۔ فرشتے جان اللہ دی بارگاہ پیش ہون، میرا اللہ پوچھے فرشتے کتھے گئے سو؟ یا اللہ پنڈی بھٹیاں دے علاقے نبی دی آل دیا نوکران دی محفل سجی آئی، او فرشتے کی آندے پہ آئے، یا اللہ بلند آواز نال حاضری پہ لوان دے اتے آندے میں مرید ہاں علی دا، ہاتھ بلند ہوئے علی دے مرید دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں۔ کیا منظر میں مرید ہاں۔ قبر فرشتیاں پوچھ رہے تو کون ہے؟ حشر جدو حوض کوثر میرے علی پیا من لیا ہونا ہے، جنت میرے علی پیا من لیا ہونا ہے، اساں اوتھے کھلو کے آکھنا ہے میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی، میں مرید زوریہ انجلی پتر سواد ہونا میں بلانا نعرہ حیدری، پتہ لگے سنی علی علی کرنا لے نعرہ حیدری، حیدر اکسان لابے یا علی دی نعرہ حیدری، پتہ لگتا کہ علی دے نوکر، الحمدللہ رب العالمین ہم ہیں علی والے، اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی، میرے پیر کا سوالی، دنیا دا ہر ولی، میں مرید، میرا پیش نعرہ حیدری، آدم کے سنیو نعرہ حیدری،
رل کے سنی علی والے بیٹھے بچیاں دا جذبہ جوش سلامت رہے آندے دے ہیں پر آواز نہیں نہ پڑھنی پھر واہ واہ سبحان اللہ سلامت رہو سنیو وستے رہو حضور دی آل دی عاشق وستے رہو واللہ خون ود جاندہ جب تسی ایڈے پیار نال یا حسین آئے واہ 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 عزیزہ ندی وقار حسین تے سلام آنے یزید تے لانت بھیجنے کیونکہ ایمان کی عقیدہ سنو بریلی آنے نے دیتا ہویا ہے یہ عقیدہ سنو بریلی آنے دیتا ہے نا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت حضور دی آل بیت دیا دشمنہ دے لعنت بھی ذرا دب کے پاوے توڑ اپڑے آل بیت دیا دشمنہ دے آل محمد دیا دشمنہ دے ہون تو لے کے کربلا تئی ہر محمد مصطفیٰ دی آل دے دشمن دے آئی چھرکنے آزی ضرور ہے دکھائلی جیڑا مولوی آندھا نا میں تحقیق کی ہے تو میں بڑی تحقیق تو بعد اس نتیجے دے پہنچیا کہ یزید تم ایڈا نہ منڈیا کرو انہاں نے آئے کملیا تینوں پتہ کوئی نہیں جلیا ساڑھا تے عقیدہ ہے جی میں حسین نو منن والے حسینی نے یزید نو منن والے یزیدی نے توجہ ہوئی کہ نا ایسے ہی لمز بارے بہو بولے دیا فرمان نے جے کر دی علم وچھوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے کر دے فرمایا جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے او کامل دین انہاں سار نظرانہ کر دے میرے بچوں میرے عزیزو توان بے کے اتنے اکٹھیاں سنیاں میرا دل ٹھر جاندہ میں آنا ہے میں بندے پریشان ہوتے ہیں بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آندیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے پریشان نہ ہویا کرو میرے بچوں پریشان نہ ہویا کرو اللہ نے حضور دیا غلامانو عزتاں عطا فرمانی ہے انشاءاللہ یزیدی نے یزید نہ تعلق نہیں رکھ دے یزید نہ واسطہ کوئی نہیں حسینیہ
الحمدللہ، اور حسینی رہاں گے اور حسینی مران گے اور حسینی اجر نو اٹھاں گے۔ لیکن اہل سنت حضور دے صحابہ دی بے ادبی نہیں کرتے، حضور دے صحابہ دا احترام کرتے۔ توجہ ہوئی حضرات؟ میرے دوستو اور عزیزو، حسین پاک دی میں بالکل ہوں تقریر شروع کر لگا، ذرا توجہ فرمانا، ابتدائی گل بڑی لازمی ہے۔ حسین پاک دی اس قربانی دا مقصد سی خلافت اسلامیہ نو دوبارہ اپنی جگہ دے لیا، لہذا اس خلافت اسلامیہ دے قیام واسطے سانوں کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا یہ ساڑھے تے فرض ہے، لہذا یہ واسطے ہر بندہ اپنا ذہن بھی بناؤ تے دے واسطے اپنی کوشش بھی کرو۔ حسین پاک مدینہ چھڑیا ہے، جڑا بندہ ہے سوچے بھی کہ حکومت دا حسین کو لالچ سی، حکومت دا لالچ سے اسی 15ویں صدی دے سجدہ کدی نہیں کیتا ہوتے سید کربلا والا۔ حکومت ساڑھے بوئے تے بھی آ جائے تے اسی حکومت قبول نہ کریے، کدی سیاست تے نیڑے نہ جائیے۔ حسین لجپال دا مقصد صرف ہے سی نانے دا دین اس تھا تے روے جتھے میرے نانے کیتا ہے، نانے دے یارہ کیتا ہے، میرے ابا حضور علی پاک نے رکھیا سی اتھے نظام رہن دے، نظام اسلام جدو یزید نے خراب کرنا چاہا، انہوں اپسیٹ کرنا چاہا، ٹریک کو ہٹانا چاہا، صراط مستقیم کو ہٹانا چاہا، تو حسین کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا کہ میرے ہوگیا میرے نانے دے پاک دین کوئی تبدیلی آوے اے حسین نو گوارا نہیں۔ جد اس باطل نظام تے حسین دی مہر لگوان واسطے حسین کو بیعت طلب کی تھی کہ حسین اس نظام باطل تے تیرے ہاتھ دی مہر چاہیے، بیعت مہر ہی ہوئی، بیعت دیو تو سلی تاکہ نظام باطل سرخرو ہو جائے کہ ٹھیک نظام ہے، لگاؤ مہر۔ میرے لجپال مولا حسین سرکار نے جس وقت سماعت فرمایا وہ آپ نے فرمایا حسین ایسا نہیں کرے گا، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین نے اپنی بہن نو فرمایا بہن زینب اللہ ہر بھران ہوئی جی پاک بہن عطا فرمائے، اللہ ساریاں بہناں نو زینب پاک دے راستے تے چلن دی توفیق دے، علی دی دھی بھی بھراواں مانگو لجپال۔ میرے پاک حسین نے فرمایا بہن جی بھرا، فرمایا بہن وہ رات آ گئی ہے، وہ ویڑا آ گیا ہے جس ویڑے دا وعدہ امی نال تو تے میں کیتا، جس ویڑے دا وعدہ نانے نال تو تے میں کیتا، جدے واسطے سن پاڑیا گیا ہے بہنا وہ وقت آ گیا ہے، بہن تیاری کر ساڑے جان دا ویڑا آ گیا۔ مدینہ جیڑا بندہ مدینے ٹر جائے گا تے ہفتہ رہا، ان مدینے نال پیار ہو جاتا ہے۔ حسین 55 سال مدینے گزارے، اسی اتھو ٹریے تے بندے رون لگ بولے، حاجی جا کے رون لگ بولے۔ پیر صاحب فرماتے نا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ لیکن میرے حسین بھائی دی قبر مدینے، امی دی قبر مدینے، نانے دی قبر مدینے، اللہ اکبر، امیر حمزہ دی قبر مدینے، حسن پاک دی قبر، اتنیاں قبرہ مڑ بچپن جوانی مدینے گزریا، نانا پاک دا روضہ مدینے، آستانہ پاک مدینے۔ لیکن حسین نے آستانہ چھڑیا ہے، دنیا دسے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بہن تیاری کر، میرے حسین دی بہن رازدار سی میرے مرشد حسین دی، عرض کی تھی بھرا میں دیار، حسین باروں تیاری کرن لگ پہ، بہن گھروں تیاری کرن لگ پئی، حسین سرکار اپنے نانے دی مزار تے حاضر ہوئے۔ بھائیا اے حسین ہی جان دے جی میں نانے دے مزار تے حاضر ہوئے، جدو نانے دے مزار تے حاضر ہوئے عرض کی تھی نانا تیری گود پلن والا حسین، تیری پشت تے سوار ہونے والا حسین، تیریاں زلفاں نال کھیلن والا حسین، تیرے سینے تے سوار ہونے والا حسین، تیرے دین دی خاطر کربلا جا رہے ہیں، نانا مہربانی فرمائی حسین تے کرم دی نظر ہو جائے۔
کتاباں تاریخ دیاں چ لکھا ہے میرے حسین پاک اپنے بھرا دے میرے حسین پاک اپنے نانے دی قبر دے نال بہ کے جدوں ٹیک لائی تے اونگ آ گئی اکھ لگی خواب وچ نانا جان دی دید نصیب ہوئی فرمایا حسین پتر پریشان نہ ہوئی عبداللہ ابن عباس کی حدیث گواہ ہے حسین پاک نے فرمایا نانا تیرا حسین کربلا جا رہے ہیں فرمایا پتر حسین پریشان نہ ہوئی جدو گھوڑے تو گرے گا تیرا نانا تیرے کول کھلو کے تیری شہادت نو ویندہ پیا ہوئے واہ حسین تیرے لجپال گھرانے تو صدقے جاما میرے نبی نے دعا دی تھی اللہم آت حسینا صبرا و عجرا میرے مالکہ میرے حسین نو صبر بھی دیں میرے حسین نو عجر بھی دیں حسین پاک نانے دے مدار دے بیٹھے ہوئے کبوتر نو بیکھے تحجد دا بیڑا ہے کتاب میں لکھا ہے جدو سرکار نے اس کبوتر نو بیکھے خاموش ہے تے کبوتر نو بیکھے آتے مقدرہ آنا ہے جڑا نانے دے روزے تے بیٹھے ساڑھے تے جان دی گھڑی آ گئی اللہ اکبر واہ میرے کربلا بڑے سید اٹھے اپنی ماں زہرا دی قبر تے آئے اللہ اکبر جدو زہرا پاک دی قبر تے آئے سید حسین زہرا دی قبر تے بے کے کر دینے عرض امی جی جس حسین نو تساں گود جپال کے جوان کیتا قرآن دیا لوریاں سڑا کے اما تیرا حسین کربلا چلے عالم روحانیت و آواز آئی بیٹا جدو کربلا جائیں گا کلا نہیں ہوئے گا تیری ماں زہرا دی جھوڑی تیرے تھلے ہوئے حسین پاک آئے اپنی بہن نو فرمایا بہن تیاری مکمل ہے ہاں بھرا تیاری مکمل ہے جنہ جانا سی میں دس دیتا ہے فلاں فلاں جائے گا جنہ نہیں سی جانا میں دس دیتا ہے تسی نہیں جانا لیکن مولا دوجیاں سارے انہوں توڑے حکم دے مطابق میں دس دیتا ہے کہ تسی کربلا نہیں جانا لیکن توڑی دی سورہ پہلا میں کپڑیاں دی گٹھڑی بان کے اسگر دے جھولے کڑ بیٹھی میں نہیں دس سکی کہ پتر تیرے باپ نے منع کر دیتا ہے کہ تو نہیں جانا مولا ہو دے نرگل تسی آپ کرو میرے مولا حسین فرمان بین میں نہیں گل کرتا ان دے بھرا اکبر نواغ ہوتے نال گل کرے ڈاڑا پیار کر دیئے بین اپنے بھرا اکبر نال بین بھرا ماں پیار ہوتا ہی بڑھائی اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ حسین دی اس بیٹی دی والدہ بچپنے فوت ہو گئی ہے علی اکبر بڑے سن بہن نو گھر وچ بھرا کھلاندے بھی آئے پیار بھی کر دے آئے جدو اللہ تو نظر دے جنہیں اتنے محبت نال عشق نال سن لے کربلا والے اج اتنے اگے بڑی گل ہے بھائی میاں اللہ تو انہیں برداشت دی توفیق دے انشاءاللہ میں تو بیان کر سکا 10 محرم دا دن نے سیدہ دی شہادت دا دن نے اللہ سن حوصلہ دے بندہ ایک چیز تو گل سنا سکے عدیدہ نے محترم میرے حسین پاک فرمایا اکبر نواق اکبر گھروں نکلن لگنا تے بہن دامن تھام لینا بھائی کی دے چلے پیار کی بڑا تو اکبر فرمانا بہن میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو بہن ہونا چاہے وہ تھی کھلوتی آنا جتنی دیر نہیں بھرا آ نہ جا بھرا وعدہ کردہ تے پورا کردہ اکبر گئے جھولے نڑ اٹھا کے فرمایا بہن میرے امام دا حکم ہے میری بہن کربلا نہیں جانا سی سفر تے نہیں تو جانا عرض کر دینا ویلا یہ حسین کی بہن جا سکتی ہے اکبر کی کیوں نہیں جا سکتی فرمایا بہن تو میری بہن ہے تو حسین دی دیئے ولی دی دیئے حسین دی بہن ہے امام جانے تو دے فیصلے جانے اسی مننا ہے برا ٹھیک ہے میں نہیں جانی پر جی میں اگے وعدہ کرنا ہے آج وعدہ کار مڑ بہن نوا کے لے جا اللہ اکبر کبیرہ میرے علی اکبر تھوڑی دیر رکے مشیت الہی نو ایک کے فرمانے ٹھیک ہے بہن تیرے نال وعدہ کرنا اکبر تینو لے جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ اور بھی بڑی وجوہات ہو گئیاں وہ شادی شدہ سن تاریخ دی کتابہ جو لکھا ہے انہوں نے شور موجود سن لیکن شور تے بی بی زینب پاک تے بھی موجود سن میں اتھے تاریخ دے اوراق نہیں کھولنا چاہتا حضرت دی بکار 10 محرم دا دن نے میرے مولا سرکار نے رات ادھی دے ویڑے فرمایا ٹھیک ہے تیار ہو بہن باہر آئی ہائے 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 ویکھیا تے اٹھا دی قطارے بہن ویکھ برا دی تیاری مکمل ہے عرض کر دیا نے برا ہے کہ سمجھ نہیں آئی
کچھ اٹھا ہوتے پلان نے کچھ بے پلان نے دی کی وجہ ہے فرمایا بہن جدو برا جیوندے ہون سواریاں اور ہو دیا جدو برا دنیا تو ٹر جان مڑ سواریاں اور ہو دیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حسین نے کربلا تو بعد علی گل بھی بہن نو سمجھا کہ بہن اے وہ سواریاں نے جدو کربلا چتر نہیں تیریاں سواریاں نے پالان نہیں ہونے دادا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھا ہے کہ بے پلان اٹھا دے علی دیاں دیاں سوار جدو کربلا تو اگے عزیزہ نبی بکار میرے حسین لجپال نے جدو تیاری کر لے علی اصغر اٹھان لگے حسین دی تھی ایک عرض کی تھی توجہ ہے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ اس وقت عزیزہ نبی بکار عرض کر دیا نے امی یہ حکم دے وہ تے ایک باری بھرا نو چالوا میں اصغر نو لوریاں دے لوا فرمایا ہاں میری دھی کیوں نہیں اصغر تیرا بھرا جو اٹھا کے لوریاں دے لے اللہ اکبر بھیڑ نے بھرانو ہاتھ اگے بدھائے نے ادھو سگرہ بیمار نے بخار نہ تبدیاں بین ہاتھ اگے کر کے پچھا کر لے اللہ اکبر اصغر دی امی فرما دیا نے نی سگرہ میری دی اٹھان دی کیوں نہیں عرض کر دیا نے امی میرا بخار ہے میرا وجود گرم ہے جے میں بھرانو اٹھایا انہوں گرمی نہ لگ جائے میں اپنے بھرانو گرمی تو بچانا چاہنیا اللہ اللہ تقدیر ویک کے مسکرائی انہی سگرہ جیسا اصغر نو گرم ہاتھ نہیں لاندی انہیں کربلا دی تقدیرے توڑ کے سو جانا ہے آجے تینے حرمل دا تیر بھی برداشت کرنا آئی تو گرم ہاتھ نہیں لکڑ پی دیں دی اللہ اکبر میرے حسین ٹرے نے جدو سوار ہو کے نکلے لوگ مدینے نکلن تے لوگ روتے نے پر آج رات ویلے منظر بڑا عجیب ہے حسین بھی رو رہے نے مدینے دیا گلیاں تے بازار بھی رو رہے نے زہرا دلال جا رہے آئے میرے حسین مدینہ شریف تو نکلے شہر کہندے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے جنہیں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا اے تے جگر حسین دا اے جان دائے کہ میں بچی نو دے کے پیار ٹریا لوگ دھیاں نو رخصت کر دینے اسا بھی ویکھے میں بھی ویکھے انشاءاللہ کسے دی دینو دکھ نہ آوے لوگ دھیاں نو ودا کرن تے سر تے ہاتھ رکھ کے رو دے لیکن انہوں امید ہون دیئے یا دی مل لینے یا سی دینو ملانگے حسین جدو آخری پیار دیتے حسین جان دینے آخری ملاقات دینا مڑ کربلا تو حسین واپس مدینے نہیں آنا اللہ اکبر میرے حسین لجپال چل پہنے عزیزہ نے محترم مکہ شریف آئے مکہ دیا لوگاں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کے بلایا میرے حسین مکہ رہے لیکن تاریخ دیا کتاباں گوانے حسین دیا دشمنانے حاجیاں دے لباس تخریب کار مکے بھیج دیتے دہشت گرد مکی آگے جدو حسین پاک نے سنیا سیدہ نو ہر دور چ بندیاں ستائے سیدہ نو ہر دور چ بندے تان کر دے رہے اللہ اکبر سید صبر کر دے رہے میرے حسین پاک حج دا مہینہ چڑھیا پہلی دن بھی گزر گئی دوجا گزر گیا تریجا گزر گیا جدو تریجا دن آیا میرے حسین فرماندے نے زینب بہن پھرا حکم ہوئے فرمایا جی میں مدینہ چھڑیا آئی
آج مکہ چھڑن دی بھی رات آگئی چل بہنا اپنی منزل وال چلیے سیدزادے مردیار ہوئے پھر نکلے بھائی اللہ تمہارا عجر دے وے پہلی منزل آئی ایک بندہ جدہ نام فرزدہ کے شاعر ملیا فرمایا کوفے دے حالات سنا عرض کردہ مولا حالات صحیح نہیں تلوارہ حکومت نال نے دل تو اڈے نال نے حسین اگلی منزل تے اور بندہ ملیا آپ فرما دینے ہاں بھائی کوفے دے حالات سنا وہ کہندہ مولا حالات بڑے خراب نے کوفی بیگ توڑ چکے نے اللہ اکبر میں جدو کوفے نکلیا بکر اسدی اس بندے دا نائے کہندہ مولا میں مسلم بن عقیل دی سر کٹی ہوئی لاش کوفے دے دروازے نہ لٹکی ہوئی وے کے آ رہے ہیں سر کٹیا ہویا یہ جا جملہ بولے تھے حسین ابن علی بولے فرما دینے اسدی دس حسین دے براوی سر کٹی ہوئی لاش ویکھیا سر جھکی ہوئی لاش تے نو ویکھی مولا میں سر کٹیا ہویا ویکھیا فرمایا جھکیا تے نو ویکھیا عرض کیتی نہیں مولا کٹیا ویکھیا جھکیا نہیں ویکھیا بس فرمایا کٹ جائے پر بات لگے جھکے نہ یہ حسینیت مولا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو کتاب میں لکھا کہ مسلم بن عقیل دی 9 سال سی دی مولا حسین دے نال اس تو تر پئی مکے تو مدینے تو کہ میں اپنے بابا ملنا میں اپنے ابا جان نو ملنا مسلم بن عقیل دی 9 سال دی تھی نال آئی جدو میرے مولا حسین کو پتہ چلیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے میرے حسین لجپال ٹردیاں مسلم دی 9 سال دی تھی کوڑائے آکے سر تے پیار دیتا ہے منہ نہیں بولے اقوال نبی دی گھر دی خاندان دی چشم چرا گئی مسلم بن عقیل دی صاحبہ دی بول کے آندیاں نے مولا آج سر تے آنکھیں رکھیا جی میں یتیمہ دے سر تے رکھی دائی اگو تھی سید زادی علم مڑی آئی فرما دیا نے مولا آج سر تے آنکھیں رکھیا جی میں یتیمہ دے سر تے رکھی دائی حسین فرما دے نے پتر پریشان نہ ہو آج تو حسین تیرا باپ ہے شہربانو تیری امی اصغر تے اکبر تیرے بھران میرے حسین چل پہ 2 محرم الحرام نو کربلا دی خونی جگہ پہ جدو حسین لجپال آئے ڈیرہ لگایا میرے مرشد حسین نے ڈیرہ لگایا کربلا دے میدان میں گھوڑے تے سوار سن ٹرلیاں ریت علی اس میدان اچھ گھوڑا رک گیا امام اپنے ساتھیاں کو پوچھتے نے جگہ کیڑی ہے عرض کیتی کہ مولا اس دا نام دشت نینواوی ہے لیکن لوگ اس کو کربلا دے نام اس دا دشت نینواوی فرمایا کہ اس دا اور نام بھی ہے فرمایا ہاں جی یہ دا نام کربلا بھی ہے حسین گھوڑے دور کر پہ فرما دن کچاوے لا دیو خیمے لگا دیو اے سیدان دی آخری آرام گاہ ہے دوستو جدو خیمے لگائے میں کربلا گیا ہوں میں سیدان دے خیمے ویکھے سارے مردان دے خیمے سیڈان دے نے سارے خیمے دے وچلے سن حسین نے بہن دا خیمہ لگوایا میں یہ تفصیل نہیں بیان کرتا مجھے اینا دسنا حسین خیمے دے وچ اپنی بہن دا خیمہ لگوا کے دسیا ہے کہ علی دیاں پتران وہ اپنے پردے دار دھی دے پردے دا خیال کیتا بہن دے پردے کہ خیمیاں دے وچ خیمہ عزیزہ نبی وقار جدو دونوں خیمے لگ گئے ادو یزید دے لشکر دی آمد شروع ہوگی ایک لشکر ہوندہ ہے دوجہ ہوندہ ہے اتنے صرف 72 نے لیکن تعداد ودی گئی 7 محرم تک 30,000 لشکر حسین دے 72 دے مقابلے چالے آکے فوراں پانی دے پہرے لگ گئے آج سیدان پانی بند کر دے اور رسول اللہ دیال نو پانی نہیں ملنا جدو پانی بند ہو گیا 7 نو بھی پانی بند 8 نو بھی پانی بند 9 دا دن نے ظہر دا ویڑا ہے یزید یہ لشکری جو آواز آئی کہ حملہ کر دے بی بی زینب پاک اپنے خیمے چو بھرا دے خیمے چاہیے تو ویکھیا اٹھ دے پلان
کوہیاں گھٹنیاں تے رکھ کے سر تے رکھ کے حسین سو رہے بہن آ کے بھرا دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بھرا یزید کی فوج تے خیمیاں ول بدھی پئی حسین بیدار ہو کے فرماندے بہن میں نانے نو خواب وچ ویکھیا فرما گئے کل پتر پہنچ جائے گا میرے کو اٹھے تے فرمایا عباس جی مولا فرمایا یزیدیاں کہو آج ساڑی شہادت دا دن نہیں سنو کل تک مہلت دے جدو عباس نے گل کی تو یزیدیاں نے کیا ایک دن بھی مہلت تے ساڑے کو کافر بھی منگ دیتے اسی دے چھڑنے آئے تو اسی تے موڑ کی مسلمان و سید والے نبی ایک دن دی تو ان مہلت دے دیتی جدو شام ہو گئی شام دا وقت ہویا 9 تے 10 دی رات سیدہ دے خیمے ہیں جو بڑی عجیب میرے حسین نے فرمایا میرے سارے یار اکٹھے ہو جاؤ اکٹھے ہو گئے میرے حسین لجپال فرما دینا آؤ جی مولا حکموں پہ فرمایا بیٹھ جو ہے خیمہ لگا سی جی میں تسی بیٹھے ہو ان مولا حسین سرکار دے بڑے سارے خیمے مرید بہ گئے آپ فرما دیں شام دا وقت رات دا ہنیرہ ہے ہنیرہ بڑے عیب چھپا لیں گے جاؤ اپنی سواریاں لے کے اپنی گھران ٹور جاؤ اے جڑے ایتھے 32,000 کٹھے انہاں تواڈے نال کوئی غرض نہیں ہے حسین دے دشمن میں جانا تے میرے دشمن جانا حسین تواڈے تے راضی ہے جنت کی جائے گی جاؤ چلے جاؤ بندے حیرت مبتلا ہو گئے کوئی اٹھے ہی نہ حسین فرمانے علی اکبر پتر چراغ بجھا دے تاکہ نظرہ دے حیات جڑا اٹھدا نہ ہوئے اٹھ کے ٹر جائے اے سیداں دے وفادارو اے آل نبی نال محبت کرنالو اے آل نبی نال وفا کرنالو جدو چراغ بجھ گیا تے خیمے کچھ ہلچل ہوئی کوئی کھٹپٹ ہوئی کوئی اگا پیچھا ہویا تھوڑی دیر بعد جدو چراغ چلایا گیا تے تبدیلی آ گئی میرے حسین پاک نے ویکھیا جڑے تھوڑے تھوڑے دور بیٹھے سید دے غلام تھوڑے تھوڑے ہو رگا آپ فرما دیں تو انہوں کیا سی ٹور جاؤ گئے نہیں عرض کردے نے مولا حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے عرض کردے نے سونے اے صحابی رسول شن کربلا وچ عرض کردے نے مولا جی آج چھڑ کے ٹور گئے تے قیامت والے دن تیرے نانے پوچھیا دس حبیب میرا صحابی میرے پتر نو کتھے چھڑے آئی تے میں کی جواب دے سونا نا میں نہ جا صحابہ میں بوڑھا اللہ اکبر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے مسلم بن نوسجا عرض کر دے مولا اگر من قتل کیتا جائے تو اڈی محبت میرے ٹکڑے کیتے جان انہاں ٹکڑیاں ساڑیا جائے انہاں دی راک ہوا چ بخیر دیتی جائے مڑ میں زندہ کیتا جائے مڑ شہید کیتا جائے انج میرے نال 70 باری بھی ہوئے تے سونیا میں تو ان چھڑ کے نہ جاؤں ایک اور کھڑے ہوئے صحابی عرض قدر مولا حسین میں نے 1000 باری ٹکڑے کیتا جائے اور اس دے بدلے چھے توان کچھ نہ کھڑا کہ سید زادیہ میں تیرے تو 1000 باری قربان ہونے سے بھی تیار واہ حسین تیرے وفادار ساتھیاں تو قربان ہو جاؤں جدو یہ گلان کی دیاں تے اوپر سید لاجپال ہوندے حسین فرمایا نظرہ اٹھاؤ جدو انہوں نظرہ اٹھائیں تو فرمایا اتو تکیا تے فرمایا سونے محل نظر آ رہے ہیں فرمایا کہ توڑے ساریاں دا ایک محل لے جڑا حسین تو جنت عطا کیتا ہے اے لاکھیا ہے کربلا والے دیتا کیتا جاؤ جنت اس توڑے محل نے اپنے ویکھ لو سید سخی ایٹن جڑے ایتھے آ کے بھی محل عطا فرما دے دیں حضرات محترم فرمایا جاؤ ان عبادت کرو چلے گئے لوگ اپنے اپنے خیمے اچھ عبادت اچھ مصروف ہو گئے جدو رات ادھی ہو گئی کہ فرمایا اکبر جی بابا فرمایا آج میری بہن نو میرے خیمے وچ بلا سیدہ زینب براد خیمے وچ آئیں تے فرمایا بہنا آج تیری تے میری آخری رات ہے کل میرا امتحان مک جانی تے تیرا امتحان شروع ہو جانی برا میں بھی علی دی دیاں امتحانوں میں دیسا جی میں اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان ہویا جی میں میری ماں زہرا دی تے ابا علی دی مردی حضرات توجہ فرمانا دردناک گل عزیزان علی وقار دیاں سارے بندے رخصت کر دے لیکن میرے حسین لجپال نے اپنی 6 سال دی تھی اپنی بہن دی جھولی چھپا کے فرمایا بہنا میری دی میرے سینے اللہ کے سون ہلی ہوئی ہے کل تو میری دھی تیرے حوالے میری دھی دا خیال رکھی اللہ اکبر فرمایا بیرا حکم دی تعمیل کرسا فرمایا بہن آج برا دا آخری رات دیدار
دیدار کر لے کل تیرے بھرا نہیں ہونا خیمے اچھ تو کلی ہو آج بہنا ویڑا آگئی جدو امی تو پوچھے آئی امی جدو کربلا ہونا ہے تو سی نہیں ہونا تے امی فرمایا نہ میں ہوماں اللہ اکبر اللہ اکبر جدو میری امی پوچھیا تے فرمایا گیا نہ میں ہوماں گا تے نہ تو ہوئیں گی تے نہ ہو سی شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سی جدو تکسی حال بھرا دا بہنا وہ بیڑا آگئی رات ردی ہوئی تحجد دا وقت گزر دا پہ حسین فرما دیں اکبر ذرا جا بیٹا میدان کربلا دا جائزہ لے کیا 9-10 دی تحجد تو بعد فجر دے قریب علی اکبر گئے تے ویکھیا کربلا دی رہتے حود عالم سناتا چھایا ہے کوئی چیز نہیں لیکن کربلا دے وسط ایک پرکا پوش کربلا دی ریت بہ کے اپنی چادر نال کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دی اکبر فرماندے نے بی بی کون ہو آواز نہیں آئی پھر پوچھے بی بی کون ہو آواز نہیں آئی 3 واری پوچھے واپس آگے حیبت ہوئی ہے آگے گزرے بابا کربلا دا میدان صاف ہے یزیدی سو رہے لیکن ایک منظر بڑا عجیب ڈٹھا ہے فرمایا بیٹا کی تکیے بابا میں تکیے ایک مستور ہے اپنی چادر نال کربلا دے میدان نو صاف کر دیے پئی عشق والے تے محبت والے حسین دے آنسو آ گئے فرمایا بیٹا جویں تو اپنی ماں نو پیارا ہے ایویں حسین اپنی ماں زہرا نو پیارا ہے بابا سمجھ نہیں آئی فرمایا پتر علی اکبر میری ماں زہرا ہے جڑی کربلا دے میدان نو صاف بھی کر دیئے جدو میرے پتر گھوڑا تو گرن گے کوئی کنکر نہ چپ جائے ماما ہو دیئے اجدیاں نہیں عدیدہ نے دی وکار 10 محرم دا دن آیا پہلے جنگ مغلوبہ ہوئی جنہیں سارے غلام آپ دے مرید شہید ہو گئے تاریخ گواہ جنی دیر ایک بھی مرید زندہ رہے امام پاک تے بچیاں دے نیڑے کوئی شے نہیں آئی لیکن جدو مرید کٹ گئے سارے وفادار شہید ہو گئے میرے مولا حسین سرکار لاشاں دے اندر کھڑے نے ناظر یمینا و شمالا میرے حسین نے ایک واری سجے ویکھیا ہے ایک واری کھپے ویکھیا ہے فرمایا حال میں ناصر انصرنا ہے گجڑا حسین دی مدد کرے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین مظلوم سید آواز حل من ناصر انصرنا ہے کوئی مددگار لاشائی چکی آواز آنی آئی ویکھیا تے جوان اکبر پتر آگئے بابا میں حاضر ویکھیا کی دعا پاس آگئے میرا میں حاضر ایک ایک کر کے قربان ہوں دے گئے میں کی میں بیان کرا 18 سال دے پتر دی لاش سید نے کی میں اٹھائی ہے 32 سال دے بھرا دی لاش کی میں جمع کر کے اٹھائی ہے حضرات محترم لیکن ویڑا کربلا وچ ہو آیا ہے ایک سیدزادی حسین دے خیمے چاہیے جدا نام سکینہ ایک سیدزادی آئی ہے جدا نام زینب بعد روایات چاہتا ہے میرے حسین جتنے لاش کربلا تو لے آندے ہر لاشا کٹھا رکھ کے علی اصغر دے خیمے وچ جانا تے فرمانا میرا پتر لے آؤ ہر باری پتر نو سینے نہ لینا دل پر سکون ہونا پھر اصغر واپس جا کرنا سمجھ نہیں آئی گل شاید جڑے انتظار چھنے میں انہاں پہ دسنا پر سمجھ نہیں آئی میں کیا کیا ایک لاشا اٹھانا سید دکھ لگنا 56 سال عمر ہے تے پھر جانا علی اصغر دی ماں کو میرا پتر لیا پتر نو سینے نہ لانا دل ٹھنڈا کرنا تے پھر پیچھے ٹر جانا پھر کسی اور وفادار دی لاش اٹھانی پھر آ کے پتر نو چم لینا آخر وار جدو آئے نا تو 3 سیدزادیاں عرض کرنیاں نے مولا اصغر پیاس ہے اور تڑپ دا پہ
اللہ اکبر انشاءاللہ کسی دے پتر نو دکھ نہ کسی نے اللہ پتر دا دکھ نہ دے وے درد والے ہو پتراں والے ہو تے دھیاں والے ہو ذرا حسین دے پتر تے حسین دی دھی دی گل سنو تے اندروں سنیا جے میں اندر نو بیان پیا کرنا درد نال سنیا جے جنوں رون آندا ہوئے مقدرہ والا ہوندا ہے حسین دے غم وچ عزیزاں نے وقار فرمایا کی چاندیاں فرد کر دیاں نے مولا ایک واری لے تے جاؤ کوفیاں نو پتہ تے لگے حسین دے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے نے میرے حسین نے مشیت کا اشارہ سمجھ لیا کہ ہن مالک دی مرضی ہے وے حسین جڑے آپ جا سکدے ہو تے ٹر گئے نے جڑے نہیں جا سکدے انہاں نوں اٹھا کے لیا امتحان دی ڈاڈی گھڑی آئی ہے میرے حسین لجپال نے پتر ویکھیا جڑا توجہ کر سکدا ہوئے پتر ویکھیا کپڑے وچ لپیٹے حسین نے پتر نو خیمے چ نکلن تو پہلا لپیٹ کے انج سینے نال لائے جویں کاری قرآن پڑھ کے سینے نال لاوندا ہے میرے حسین نے پتر نو سینے نال لا لیا جدوں سینے نال لا کے نکلے کربلا دی گرم ریت کربلا دی گرم ہوا ٹردیاں جدوں کوفیاں دے نزدیک گئے کوفیاں ویکھیا تے کہنے لگدا ہے حسین قرآن لے آیا ہے حسین سلو کرنیاں جو قرآن لے آیا ہے حسین نے پتر دا چہرہ انج کھولے جویں غلاف ہٹا کے قرآن کھولی دے انج پتر نو کیتا ایک ہاتھ تھلے دوجا گلے دے نال فرمایا کوفیو ویکھ لو حسین اچھا مہینے دا پتر پیاسا ہے کوفیاں دے 30,000 دے لشکر سناٹا چھا گیا کوئی آواز نہ آئی ابن سعد نے سمجھیا منظر بدل نہ جائے لوگاں دیاں ہمدردیاں بدل نہ جان حرمل بن طاہل کوفے دا معروف نشانے باز ان کہتا ہے سارے تو بارہ تیر اٹھا سارے تو ڈاڈا تیر اٹھا کمان جوڑ حسین دا 6 مہینیاں دا پتر بھی واپس نہ آ جائے اللہ اکبر حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رو رہے نے جنوں انس فریاد کر رہے نے میرے مالکا حسین دا 6 مہینیاں دا پتر علی اصغر انج اتا چہرہ حسین پاک نے کیتا ہے منظر بڑا عجیب ہے کربلا دی ہوا وچ سنسناندا ہویا تیر آیا علی اصغر دے حلق پاک جو کراس ہو کے مولا حسین سرکار دے بالو جو کھپ گیا ہے سید نے تیر کھچیا ہے میں کیویں بیان کرا میں تے دستارانا ساڑھے پتر نو سوئی لگے جیسی برداشت نہیں کر رہے واہ حسین تیرے جگر تو صدقے انہیں دا بھاری تیر کھچیا ہے خون دا فوارہ نکلیا حسین پاک نے چلو تھلے کر لیا ہے ننیا ہوٹ خون نکل کے باپ دی ہتھیلی دے آیا 6 مہینیاں دے پتر دا خون 56 سال دے باپ نے اٹھا لیا ارادہ کیتا آسمان والے اچھالا آسمان تو آواز آئی مولا رحمت وسنی بس ہو جائے گی ہائے ہائے ارادہ کیتا زمین پہ سڑ دیا زمین تو آواز آئی مولا فصل اگنا سبزہ اگنا بند ہو جائے گا کربلا والے سیدہ نر پیار کرنا لے ہو جڑے رو دیو اللہ تو ناجر دے وے جڑے رو سک دیو اللہ تو برکت دے وے تو اڈے بچیاں نے دکھ دور کرے میرے مولا حسین نے پتر دا خون داڑھی دینج لائے جویں خضاب لائی دے اللہ اکبر تیر کھچیا میرے حسین نے میں نہیں بیان نہ حوصلہ رکھنا سیدہ کی میں کربلا دی گل سناؤں کتاب ہے لکھیا ہے جدو سید نے تیر کھچیا اصغر نے باپے دے چہرے وال تکیا باپ نے پتر دے چہرے وال تکیا اگا کسی کتاب وچ نہیں لکھیا میری وجدان اکبر پوچھیا اصغر پوچھیا انہیں نظرہ ملا کے بابا پتر دی قربانی منظور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی
کتاباں میں لکھا ہے یہ نہیں لکھے چہرے تے نظر لگیا من کا ڈھل گیا لیکن میرا ذوق کہندے سید پوچھے انہیں بابا اکبر جوان چاچو جوان پاس اونو محمد میرا جوان بابا میں چھوٹا ضرور ہاں پر قربانی دیتی ہے کہ نا حسین فرمایا انہیں پتر میرا لیا حسین فرما دنے اکبر اصغر بیٹا بھائی مہربانی توڑی اس نو برداشت کر جانا گرم ماحول ہے گرمی بڑی ہے میرے پتران دی میرے بزرگان دی اللہ خیر فرمائے میرے حسین سرکار جدو پیشا مڑے فرما دنے اصغر ذرا رک جائی تیری ماں ڈیگ دیو سی اللہ اکبر فرما دنے جاؤ حرملا ظالم بیمانا کہ ہمارے تیر صغیر تائی روندے خیمیاں وال حسین ٹر پہ نارے حلق بھی کھچ دے تیر تائی جو سرکار آئے منظر بڑا ڈاٹ ہے سیدزادیاں خیمے دے دروازے پہ کھلوتیاں سگرہ تھوڑا جا آگا نکل آئیاں فرمانی نے بابا پانی مل گیا حسین دین اڑ نہیں بولے پھر پوچھ دیا نے بابا پانی مل گیا حسین دین اڑ نہیں بولے آدھیا نے میں بابا میں ایک واری بلاوا ہاتھ پنج واری بول دیا میں پوچھنیا میرے اصغر نو پانی ملے کہ نہیں بول دے کیوں نہیں حسین نہیں بولے دوڑ کے پھوپھی نو عرض کر دیا نے پھوپھی میرا ابو گل نہیں کر رہا نہ اصغر بول دے گیا تے تڑپ دہا ہن او بھی پرسکون نہ بابا بول دے نظر چڑیاں ہوئی عزیزاً علی وقار میرے حسین لجپال آئے فرما دنے سورا میں کیویں بیان کروں تیرے ویر نو پانی ملے کہ نہ اپنی جوڑی جو اٹھا لے اپنے پوچھ لے ویر نو پانی ملے کہ نہیں ملے میرے بھائیو جنہ دی رون دی آواز بلان دے اللہ دوانا حشر زہرہ دلال دے صدقہ عجر دے میں تو اڈے تو قربان میں تو اڈی محبت عشق حسین تے غم حسین تو قربان اللہ تو عجر دے کوئی بدبختی ہو سی جڑا آکھی کسے سنی نظام نہیں حضور دیال سنی حضور دیال تو قربان ہوئے بیٹھے ہائے ہائے میرا سونا حسین واہ میرا لجپال تے سخی حسین تیرے مرید بے کے یاد پہ کر دے جدو اس اصغر نو رکھیا فرمایا اپنی زوجہ نو میرا وہ لباس لیا جڑا میں تھلے پہنا ایک لباس تھلے ایک اوتے دی پوچھ دیئے بابا آج کپڑے دوہرے کیوں پائے ہیں جڑا جملہ سمجھے میں اس نے دستا پہ فرمانے نے دی جدو لوگ کرب میدان شہید ہو جان ساڑا دشمن بڑا کمین نہیں میرے کپڑے لا لین تے تھلے سطر حسین دا باقی روے میں دوہرے کپڑے پیا حسین نے دوہرے کپڑے پائے نہیں نانے دی دستار بنیے بابے دی ذوالفقار حمائل کی دیئے جعفر تیار جانے لالے آئے میرا حسین فرما برانو آخری واری مڑ لے دینو فرمایا نسورا آخری واری باپ دے سینے نڑ لگ لے دی سینے نڑ لگی ہوئی ہے بین منہ پی چم دیئے شاءاللہ ویر دی خیر ہوئے حسین فرمان دے انشاءاللہ ہمشیر دی خیر ہوئے میں کربلا گیا جڑا میں منظر تک ہے کربلا دی ایک تھاں بالی اچھی ہے ایک تھاں بالی نیوی جتھے حسین دا مزار ہے وہ بالی نیوی ہے جتھے ٹلہ زین بھی ہے وہ زیادہ اچھی ہے اس دی وجہ بیان کرنا ذرا توجہ نال غم اور کربلا پہنچ کے سونا عزیزان علی وقار میرے حسین پاک آئے تیاری فرما لئی گھوڑے نو فرما دنے گھوڑے آ
گھوڑا نہیں چلیا شاہ جی بیان کر دے گھوڑا نہیں چلیا کتاب میں لکھے حسین فرماند نے گھوڑیا کیوں ساتھ چھڑیے زبان حال نال کہتا ہے مولا ساتھ کیوں چھڑیے ذرا سامنے ویکھو ویکھیا حسین دی دھی اگے کھڑی ہوئی ہے فرماندی نے بابا اگے سارے انو تسی لیاؤں دے رہے ہو دسو تسی تو انو لیاؤنا کی لے انشاءاللہ کوئی دیئے سوال نہ کرے کسے باپ تے بابا تے کو تو لیاؤنا کسے دی جان دی اور باپے آپ کوئی نہیں اوڑا اللہ اکبر فرمایا بیٹا صبر کر تو صابرہ دی اولاد حسین میدان چگئے جنگ دے سارے انداز تاریخ لکھے لیکن میں پڑھے حسین جس پاس سے جاندے کوفی پیچھے ہو جاندے حسین اینج ہوندے تے کوفی پیچھے کوئی مقابلے چاہندے ہی نہیں انہاں دی حکمت عملی ابن سعد نے اعلان کر دیتا ہے دورو دورو تیر مارو سید سے نیڑے کوئی نہ جائے کوئی نیڑے گیا تے حیدر دا بیٹا ہے کون لڑسی دورو تیر مار دے رہو حسین آخرکار گھوڑا کربلا دے میدان سواری روک لئی ایک سید زادہ ہے چما پاسو 30,000 تیر نکل دے ایک نشانہ ہے حسین سرکار عزیزہ نبی وقام تاریخ میں کتابیں تفسیر لکھی ہوئی ہے ابو الخلوق نام دا ایک مردود ہے او دا تیر حسین دی اس جگہ سے لگا ہے جتھے میرے نبی بوسے دیتے ہیں اللہ اکبر جدو سرکار بھی پیشانی سے تیر لگا جتھے سجدہ کر دیا ہے حسین نے تیر کھچیا خون رخسارہ سے بہیا واللہ تاریخ لکھا کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے کسے باپے دا دل نہ دکھ جائے کسے سید نو درد نہ ہو جائے کتاب میں لکھا ایک تیر ہوندہ ہے جدی ایک نوک ہوندی ہے ایک تیر ہوندہ ہے جدی تیرے نوکہ ہوندی ہے شعبہ تیر کربلا دے میدان سناندہ ہویا تیر سناندہ ہویا تیر میرے حسین دے ہوش سینے سے لگا ہے جرا نانے دے سینے نہ لگا حسین پاک جدو تیر لگا دے کمر چھو نکلیا حسین فرماند بسم اللہ علی ملت رسول اللہ حسین جس وقت حسین سرکار نو تیر لگا اور حسین سرکار گھوڑے تے رک گئے آپ دا سر مبارک جھک گیا اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستو دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سنو بندہ نہ چیز دے جدو سرکار نو آپ نو ویکھیا کہ سید سر جھکا لیا کوفی دلیر ہو کے نیڑے ہو گئے میں تاریخ دیا کتابیں جو پڑھے کوئی تیر مار دے کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار دا زخم دے دے میرے حسین لجپال زخمانر چور ہو کے ہر انگ وچ تیر لگا ہویا جدو گھوڑے تو تھلے تشریف لے آن لگے تے حسین دی لجپال سواری زمین دے نیڑے ہو گئی اعتذارہ دلالی جان دے تاریخ دیا کتاب میں لکھا ہے جدو گرے نے حسین دا اے رخسار زمین تے پہڑے گرے پھر آپ تشریف لے آئے نے جدو اٹھن دی کوشش کیتی ہے اٹھیا نہیں گیا حسین پھر گرے نے مڑ اٹھن دی کوشش کیتی ہے اٹھیا نہیں گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے حسین سرکار گرے ہوئے نے یزیدی دلیر ہو کے آدھنے جنہ زیادہ انعام لینا ہے زہرا دے پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑاؤ میرے نبی دے سینے تے سون والا حسین کربلا دی ریت تے ستا ہوئے اتے گھوڑے دوڑ دے پہنے جدو گھوڑیاں والیاں دی تسلی ہوئی ابلک کتا دنیا دا شمر آکے حسین دے سینے تے سوار ہونے لگا جدو خنجر کڑیا حسین دی بہن جس جگہ تے کھڑی آئی حسین ویکھیا بہنہ کڑو زبان دے بھرا برداشت نہیں ہوندے حسین زمین نو فرما دے دل دے ہاتھ رکھنا وہ زمین نیوی ہو جا میری زینب
زینب مینوں قربان ہوندیا نہ ویکھے جدو زمین امام دا حکم منیا زمین تھوڑی جی نیوی ہوئی زینب جس جات کھڑی آئیا فرما دیا نے دا نام تلہ زینبیہ ہے فرما دیا نے زمین تھوڑی اچھی ہو میں آخری میرے پیا ویکھنا اللہ اکبر بین کہندی ذرا اچھیو میں بھرا ویکھنا بین کہندی اچھیو میں بھرا ویکھنا بھرا فرمانے زمین نیوی ہو جا بہنا میں چیٹے حوصلے نہیں ہوتے اللہ کسی دی بہن نو دکھ نہ دے توڑیاں سارے آنیاں بہنا سلامت رہا توڑے بھرا سلامت رہا میرے لاجپال حسین نے وہ سب تو تھلے جگہ حائر حسینی میرے پاک امام دے سینے تے جدو شمر بیٹھا فرمان نے شمر وقت کیے انہیں آکھیا جی ظہر ڈھل گئی ہے جمعہ دا دن حسین فرمان نے ذرا پیچھے ہو جا حسین نو آخری ویلے سجدہ ریزو لین دے میرے حسین نے کربلا دی تقدیرے زخمی وجود لے کے سجدہ کر کے امت رو دسیا اے امتیو نماز حسین دی نظر کتنی اہمیت دی عامل ہے تسی نہ پڑھو تے تواڈی مرضی پر حسین نمازیاں دا مرشد نمازیاں دا پیر نمازی حسین سجدے وچ گیا ہے او تو شمر دا خنجر ہے او تو حسین نے پڑھیا سبحان رب العالی شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا اے دیکھ شمر دا خنجر چلتا رہا اے دیکھ سبحان رب العالی دی صدا بلند ہوندی رہی سورت فرشتیاں نے سما بن کے ویکھی ہے تے زبان حال لڑکے نے سلام علی الیاسین پورا پڑھ دیا نے فرشتے پڑھ دینے حسین دے غلام پڑھ دینے سبحان رب العالی پر جی میں حسین پڑھے انداز وکر سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر مصطفیٰ کو ناز ہے فرشتے پڑھ دینے سلام علی عباد الذین نصطفیٰ چڑے ہویا تے سلام ہوئے اللہ اکبر میرے سارے دوست سارے حسینی محبت نال کہہ لو سلام یا حسین سلام یا حسین